مارننگ. میرا ایمان ہے آج کا کلام آپ کو 2024 میں سپر بلیس کرنے والا ہے. کتنے لوگوں کو شفا کی ضرورت ہے اس جگہ پہ؟ آج ہمارا جو مضمون ہے وہ شفا پر ہے. آمین. آنیسٹلی بتائیے گا دیانتداری کے ساتھ، جب میں نے شفا کی بات کی تو کس کس نے روحانی شفا کے بارے میں سوچا؟ کس کس نے جسمانی شفا کے بارے میں سوچا؟ جب بھی شفا کی بات آئے تو ہمارا دھیان جو ہے وہ جسم کی، بدن کی شفا پہ جاتا ہے. پر آج جس شفا کے بارے میں ہم سیکھنے والے ہیں وہ آپ کی زندگی کے دیگر حصوں میں آپ کو چاہیے. روحانی اعتبار سے شفا. اور بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے خاندانوں کو نجات میں شفا کی ضرورت ہے. ہمیں مالی چیزوں میں شفا کی ضرورت ہے. چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں. آسمانی بزرگ خداوند، آج جب خداوند تیرا پاک روح ان کی زندگیوں میں سے ہو کر خداوند تجھے جلال دے، تو میں دعا کرتا ہوں خداوند اس اثر کے نیچے ان کی زندگیاں بھی تبدیل ہوں. خداوند میں دعا کرتا ہوں خداوند تیرا کلام دو دھاری تلوار ہے بات، آج فضل دینا تاکہ میں بیان کر سکوں اور یہ سن سکے مسیحا کے نام سے. آمین. یہ حقیقت ہے کہ یسوع مسیح جسمانی طور پہ بھی شفا دیتا ہے، پر اس کا مین مقصد انسان کو روحانی اعتبار سے شفا دینا ہے. چرچ ہم اکثر ایک فیمس ورڈز کو سنتے ہیں، یسوع کے مار کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں، اس کے لہو بہانے سے ہم شفا پاتے ہیں. اور اکثر خادمین یا ایماندار اسے جسم کی شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس آیت کو جب انہیں شفا کی ضرورت ہو، بدن میں کوئی بیماری ہو، تو یہ آیت وہ اپنے آپ پر ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یسوع کے مار کھانے سے میں شفا پاتا ہوں. پر اگر ہم اس آیت پہ غور کریں تو یہاں پہ بدن کی نہیں بلکہ روح کی شفا کی بات ہو رہی ہے. پہلا پترس اس کا دوسرا باب اس کی 24ویں آیت، اس میں کچھ یوں لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیے، اور اسی کے مار کھانے سے تم شفا پاتے ہو. اب یہاں پہ بدن کی شفا کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ روح کی شفا کی بات ہے. اس کے مار کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں. ہم روحانی اعتبار سے مر چکے تھے پر اب ہم راست بازی میں زندہ ہیں. اسی طرح یسایہ کے صحیفے میں 53 باب اس کی 5ویں آیت میں بھی اسی بات کا ذکر ہے. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. آمین. ذرا جسمانی شفا سے باہر آ کر آج ہم روح کی شفا پہ غور کریں گے. میری دعا ہے آج کے کلام سے آپ کی روحانی زندگی میں، آپ کی خدمت میں، آپ کی مالی زندگی میں، آپ کی خاندانی زندگی میں خدا شفا کو نازل کرے. نیا سال، نئی برکات، نئی چیزیں، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی. ہاللیلویا. جس کیلنڈر کو ہم فالو کرتے ہیں وہ مسیحیت کے اثر کے نیچے ہے، پر سب سے پہلے کیلنڈر پہ اگر ہم غور کریں تو وہ مصری کیلنڈر تھا جو سپٹمبر میں شروع ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے کیلنڈر پہ ہم غور کریں تو یہ چائنیز کیلنڈر ہے جو جنوری میں ان کا نیا سال شروع ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم ایرانی زرتشتی کیلنڈر پر غور کریں تو یہ مارچ میں کیلنڈر شروع ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بیبیلونین کے کیلنڈر پہ غور کریں، بابل کے لوگوں کے کیلنڈر پہ غور کریں، تو انہوں نے اپنے کیلنڈر کا آغاز اپنے دیوتا کی پیدائش پہ، اس کی بنیاد پہ شروع کیا. اگر ہم یہودیوں کے کیلنڈر پر غور کریں تو ان کا کیلنڈر
ईद फिसा से शुरू होता है और इसमें भी इनके 3 कैलेंडर हैं। यहूदियों में 3 कैलेंडर पाए जाते हैं, हुकूमती कैलेंडर, इंतजामी कैलेंडर और मजहबी कैलेंडर। पर आज जिस कैलेंडर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो मेजॉरिटी दुनिया की फॉलो करती है, जो क्रिश्चियन कैलेंडर। आमीन। इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। जो पॉप ग्रेगरी था उसने इस कैलेंडर का आगाज किया और इस कैलेंडर के असर के नीचे आज पूरी दुनिया चलती है। हाँ, चाइनीज कैलेंडर भी माना जाता है, ईरानी कैलेंडर को भी लोग फॉलो करते हैं, पर मेजॉरिटी में लोग क्रिश्चियन कैलेंडर को, ग्रिगोरियन कैलेंडर को जो पॉप ने शुरू किया, उस पर यकीन रखते और उस पर चलते। अगर हम गौर करें तो हम जब आज डेट या ईयर लिखते हैं तो साल के साथ हम एडी लिखते हैं। किसी को पता है एडी की फुल फॉर्म क्या है? ना तो ये आफ्टर डेथ है, ना तो ये आफ्टर क्राइस्ट है। अगर हम इस पे गौर करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो एनो डिनोमिनी है। एनो का मतलब साल और डिनोमिनी का मतलब लॉर्ड, मतलब द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मसीह के बाद के साल। आमीन। पर बहुत से लोगों ने इसे चेंज करने की कोशिश की। मुमकिन है उन्होंने इसलिए चेंज किया हो क्योंकि पूरी दुनिया में मेजॉरिटी कैलेंडर जो है वो यही है। लोगों ने इसके साथ ये भी लिखने की कोशिश की कि ये एडी नहीं, ये सीई कैलेंडर है, मतलब कॉमन एरा। ये आम कैलेंडर है। बहुत से लोगों ने बिफोर क्राइस्ट, जो हम यीशु मसीह की पैदाइश के पहले के सालों को जब गौर करते हैं तो तब हम बीसी साथ लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट। इसे भी चेंज करने की लोगों ने कोशिश की, बीसीई लगा दिया। बीसीई का मतलब वो बयान करते हैं बिफोर कॉमन एरा। वो यीशु मसीह को, उसकी जात को, जिस जात पे ग्रिगोरियन कैलेंडर की बुनियाद है, उससे हिलाना चाहते थे। मुझे आज भी याद है 6th क्लास में मेरी हिस्ट्री की टीचर थी और उन्होंने मुझे एडी और बीसी के बारे में सिखाया था, आफ्टर डेथ। उस वक्त मेरे ज़हन में यही था कि मसीह की मौत के बाद जितने साल हैं वो आफ्टर डेथ में आते हैं। पर जब मुझे मालूम चला कि मसीह की मौत के बाद वो जिंदा भी हुआ, तो अब ये यीशु मसीह के साल। साइंटिफिकली और एकेडमिकली लोग जो है वो आफ्टर डेथ को कंसिडर करते हैं। लोग जो है वो इस चीज पे आते नहीं कि ये एनो डिनोमिनी कैलेंडर है। मुश्किल है ये बातें, मुझे पता है। जो लोग थोड़े बहुत पढ़ाई से वाकिफ है वो समझ पाएंगे मेरी बातों को, पर ये बताना जरूरी है। लोगों ने इसको हिलाने की कोशिश की, लोगों ने अपने अपने कैलेंडर को आगे लेकर आने की कोशिश की। साल में 365 दिन है और 365 दिन में दुनिया जो है वो सूरज का चक्कर मुकम्मल करती है। लोगों ने वक्त को नापना चाहा, अपने अपने कैलेंडर्स आगे लेकर आए। मसीह के कैलेंडर को, ग्रिगोरियन कैलेंडर को हकीर जाना, इसे दुनिया से मिटाने की कोशिश की। पर जिसने इस कैलेंडर को दुनिया से मिटाने की कोशिश की वो खुद आज मिट चुके हैं, उनकी कब्रें भरी हैं। अगर मसीह की जात के बारे में कोई जान लेता है, उसके दावों के बारे में कि वो खुदा है वो जान लेता है, उसके जी उठने के बारे में कोई पढ़ लेता है, तो वो न्यूट्रल नहीं रहता। या तो वो शख्स खिलाफ हो जाएगा मसीह के, या तो वो शख्स साथ हो जाएगा मसीह के। और जितने लोग मसीह के खिलाफ हैं उन सब की कब्रें भरी हैं चर्च, पर हमारे मसीह की कब्र खाली है। और जितने उसके पैरोकार हैं, मेरा ईमान है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो उसके पैरोकारों की कब्रें भी खाली हो जाएंगी। हालेलुया। अगर हम 2024 पे गौर करें जो कि आने वाला है, आपने बहुत से गोल्स सोचे होंगे कि हमने 2024 में ये करना है। मुमकिन है कोई भाई बहन के सोच रहा हो कि हमने वजन कम करना है मेरी तरह। मुमकिन है कोई सोच रहा हो मैंने 2024 में
اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا ہے، پر کیا کسی نے سوچا کہ میں نے 2024 میں مسیح کی صورت میں اور زیادہ ڈھل جانا ہے؟ میں نے سے جو غلطیاں 2023 میں ہوئی ہیں 2024 میں نے وہ نہیں کرنی۔ 2024 بالکل روٹین کی طرح کچھ دنوں کے بعد آپ کی زندگی میں شروع ہو جائے گا، وہی روزمرہ کے کام 2024 میں شروع ہو جائیں گے۔ آج 31 دسمبر، آج کے دن ہم سب کو خوشی ہے کہ خدا نے سارے سال ہمیں سنبھالے رکھا، اور اب 1 جنوری آنے والی ہے، نیا سال ہماری زندگی میں آنے والا ہے۔ پر اگر مسیح آپ کی زندگی میں، تو آپ کے دلوں میں ہر دن نئے سال کی شادمانی ہوگی، آپ کے دلوں میں، آپ کی زندگیوں میں ہر دن کرسمس کی شادمانی ہوگی، آپ کی زندگیوں میں ہر دن ایسٹر کی شادمانی ہوگی۔ آپ کو خوشی کے لیے کرسمس، ایسٹر یا نیو ایئر کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ چرچ، جس وقت آپ خدا کی حضوری میں بیٹھ جائیں گے، اس کی خوشی آپ کو کور کر لے گی۔ ہاللیلویہ۔ ہر دن نئی خوشی سے آپ بھر جائیں گے، ہر دن تازگی سے آپ بھر جائیں گے، ہر دن شادمانی اور مکاشفات سے آپ بھر جائیں گے، ہر دن اس کے ساتھ گفتگو سے آپ بھر جائیں گے، ہر دن معجزات سے آپ بھر جائیں گے، ہر دن امید سے آپ بھر جائیں گے۔ چرچ، مکاشفہ 21واں باب، اس میں لکھا ہے کہ وہ تیری آنکھوں کے سب آنسو پہنچ ڈالے گا۔ ہاللیلویہ۔ روحانی اور جسمانی اعتبار سے اگر آپ بیمار ہیں، ڈپریشن میں، نا امیدی میں، مالی تنگی میں، تو یہ سب آپ کے لیے ماضی کی باتیں ہونے والی ہیں۔ چرچ، ہاللیلویہ۔ اگر آج آپ سچے طور پہ مسیح کو قبول کر لیں گے، آج ہم 4 طرح کی شفا پہ غور کریں گے۔ بولے 4 طرح کی شفا۔ 4 طرح کی شفا۔ بولے روحانی شفا، خدمت میں شفا، مالی زندگی میں شفا، خاندانی زندگی میں شفا۔ پہلے ہم روحانی زندگی میں شفا پہ غور کرتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں، اس کا 5واں باب، اس کی 17ویں آیت۔ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب، اس کی 17ویں آیت۔ اس میں کچھ یوں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ آمین۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے، کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مسیح میں؟ لکھا ہے جو مسیح میں ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، وہ گناہ آلودہ زندگی، وہ چیزیں جن کے ساتھ آپ جڑے تھے اور گناہ کا باعث تھی وہ چیزیں، وہ سب آپ کی زندگی سے جاتی رہی اور آپ نئے ہو گئے۔ جس طرح پولس رسول کہتا ہے کہ پرانی انسانیت اتار کے نئی انسانیت پہن لو۔ آپ کی پرانی زندگی گناہ کی ڈیمانڈ کرتی تھی، پر جب آپ نے مسیح کو پہن لیا، پرانی چیزیں جاتی رہی، آپ کی زندگی کے حصے نئے ہو گئے، تو اب آپ خدا کو خوش کرنے کی آرزو میں رہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہر وقت ایمانداروں کے ذہن میں ایک ہی بات چلتی ہے کہ اس بات سے، اس چیز سے میرا خدا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا۔ کیا آپ کے ذہنوں میں یہ باتیں چلتی ہیں؟ چرچ، مجھے آج بھی وہ 2019 کی سرد رات یاد ہے۔ میں پاک روح کے لیے دعا کرتا تھا، خدا مجھے پاک روح سے بھر دے، مجھے پاک زبانوں سے بھر دے۔ میں بہت دعا کرتا تھا۔ آج ہمارے چرچ میں خدا کا فضل ہے، ہم ہاتھ رکھتے ہیں، لوگ پاک زبانوں سے بھر جاتے ہیں، اور مجھے اس چیز کے لیے اسٹرگل کرنی پڑی۔ میں دعا کرتا تھا، خدا مجھے پاک زبانوں سے بھر۔ لوگ میرے پہ نبوت کرتے تھے کہ تو پاک زبانوں کے لیے دعا کرتا ہے، خدا تجھے جلد دے گا۔ میں کہنا سب کو دو دے گا، میں نہیں دعا کرنا پاک زبانہ نہیں کہ خدا منو پاک زبانہ دے۔ میرا پورا گروپ جڑا وہ پاک زبانہ سے دعا کرتا ہے، میں چلائیا لگا پھرنا وچ، منو بھی پاک زبانہ چاہیے، کیونکہ پلوس کہتا ہے کہ روحانی نعمتوں کی آرزو میں رہو۔ آمین۔ تو مجھے آرزو تھی میرے پاس پاک زبانیں ہوں، کیونکہ کلام کہتا ہے جو پاک زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ اپنی روحانی ترقی کرتا ہے۔ کلام کہتا ہے جو پاک زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ بھید کی باتیں خدا سے کہتا ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے جو پاک زبانوں میں دعائیں کرتا ہے وہ خدا کا خوب شکر کرتا ہے۔ ہمیں شکر نہیں کرنا آتا،
ہمیں بھید کے ساتھ خدا سے باتیں نہیں کرنی آتی، پر جب ہم پاک زبانوں میں دعائیں کرتے ہیں تو اصل شکر ہم پاک زبانوں میں کرتے ہیں. ہم بھید کی باتیں خداوند سے کہتے ہیں. مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے، ہم چھت پہ دعا کر رہے تھے DHA نیشنل ہاسپٹل کے سامنے اپوزٹ پارکنگ ایک بہت بڑی، تقریباً 15 سے 16-17 فلور پہ ان کی چھت آ جاتی ہے. ہم وہاں پہ دعا کر رہے تھے اور میں گھٹنوں کے بل آنسو بہا رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کہ خدا مجھے پاک زبانوں سے بھر دے، خدا مجھے اپنے پاک روح سے بھر دے. اور اسی دم میری زبان تبدیل ہو گئی. اسی دم میری زبان نہیں، میری زندگی بھی تبدیل ہو گئی. چرچ ہاللیلویا. مطلب پرانی چیزیں جاتی رہی اور وہ نئی ہو گئی. اس دن میرے اندر فتح کا گیت اٹھا، فتح گناہوں پہ، فتح نافرما برداری پہ، فتح موت پہ. اس دن میرے اندر امید کا گیت اٹھا. اس دن میرے اندر یہ گیت اٹھا کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. جب پاک روح آپ کی زندگی میں آتا ہے تو وہ آپ کی روح کا ملاپ خداوند کے ساتھ کروا دیتا ہے. میں نے خداوند کی نجات کا ایکسپیرینس اس دم کیا. میں نے خداوند کی شادمانی اور خوشی کا گیت اپنے اندر سے اٹھتا دیکھا. ہاللیلویا. اس کا مطلب کہ میری زندگی خداوند تبدیل کر رہے تھے. اگر ہم اس دنیا پہ غور کریں تو یہ ویٹنگ روم ہے. کس نے کبھی نہ کبھی ویٹنگ روم میں ویٹ کیا کسی بھی چیز کے لیے، گاڑی کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے؟ ہم ویٹنگ روم میں تھوڑی دیر کے مسافر ہوتے ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں تاکہ جب گاڑی آئے تو ہم اس میں بیٹھ کر چلے جائیں. یہ دنیا ویٹنگ روم ہے. یہاں پہ ہم ویٹ کر رہے ہیں تاکہ جب ہمارا دھولا کلیسیا کو لینے آئے تو ہم اس کے ساتھ جا سکیں. پر افسوس کے ساتھ اس دنیا میں بہت سے لوگوں نے ڈیرے لگا کے رکھے، بالکل ڈیرے لگا کے بیٹھے ہیں. انہیں اپنے آسمانی باپ کی کوئی پرواہ نہیں، آسمان کی بادشاہی کی کوئی پرواہ نہیں. یہ ڈیرے لگانے والے وہ لوگ ہیں جن کا دھیان اس دنیا کی چیزوں پر لگا رہتا ہے، جن کا دھیان گناہوں پر لگا رہتا ہے. اور کلام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے لوگ جو ڈیرے لگا کر گناہ میں بیٹھے ہیں وہ سیدھا یہاں سے دوزخ میں شفٹ ہو جائیں گے. ان کے پاس بادشاہی کی امید نہیں. پر اگر آج آپ توبہ کریں اور رجوع لائیں تو آپ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے. چرچ آج اپنے لائف سٹائل پہ غور کریں. کیا آپ کی زندگی خداوند کے تابع ہے بھی کہ نہیں؟ آپ کی زندگی اس کے کلام کے مطابق چلتی بھی ہے کہ نہیں؟ آج جو لوگ اس دنیا میں ڈیرے لگائے ہوئے، خداوند نے ہمیں ایلچی بنایا تاکہ ہم ان کو خوشخبری سنائیں، تاکہ ہم ان کی روحیں بچائیں. ہاللیلویا. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں. اب ہم سیکنڈ پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں، خدمت میں شفا. کتنے لوگ خدمت کرتے ہیں یہاں؟ میں آپ کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں، کتنے لوگ خدمت کرتے ہیں؟ کاش میرے چرچ کا ہر ہاتھ کھڑا ہو جائے. کاش وہ دن آئے جب ہر ہاتھ کھڑا ہو جائے، کیونکہ اس آیت کے مطابق خداوند کا بندہ کہتا ہے ہم سب ایلچی ہیں، ہم سب خادم ہیں اس کے. We all are the representative of God. ہم سب اس کی خدمت کرنے کے لیے بلائے گئے. آج لوگ اس ویٹنگ روم میں، اس عارضی اور فانی دنیا میں سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. پورا وقت اپنے کاروبار کو دے دو، پورا وقت اپنے دوستوں کو دے دو، خداوند کے لیے کوئی وقت نہیں. پورا وقت اپنے فون پہ لگا دو، خدا کے لیے کوئی وقت نہیں. میرے عزیزو، ایسے لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. ہم نے ان لوگوں تک پہنچنا ہے. بائبل کے مطابق 5 طرح کی خدمتیں پائی جاتی ہیں. ممکن ہے ان 5 خدمات میں سے آپ کی کوئی نہ کوئی خدمت. میرے پیچھے جیسے جیسے میں فنگرز کو موو کروں آپ نے بھی کرنا ہے.
पहली रसूल बोले रसूल, दूसरी नबी बोले नबी, तीसरी मुबश्शर बोले मुबश्शर, चौथी उस्ताद बोले उस्ताद, पांचवी पास्टर चरवाहा बोले चरवाहा। मुमकिन है आपकी खिदमत इन 5 खिदमत में से कोई भी हो। मुमकिन है आप बिशप हो, मुमकिन है आप एवेंजलिस्ट हो, मुमकिन है आप एल्डर हो, डीकन हो, लीडर हो, कोई भी ओहदा आपका हो सकता है, पर क्या तेरे ओहदे के पीछे खुदावंद यीशु मसीह जैसा पैशन और कंपैशन मौजूद है? पैशन मतलब जज्बात, कंपैशन मतलब यीशु जैसी हमदर्दी। अगर हम गौर करें मत्ती की अंजीली बयान में लिखा है कि यीशु शहर शहर गांव गांव फिरता और मौजज़ात करता जाता, लोगों को खाना खिलाया, जिस भी चीज की रूहानी एतबार से जरूरत पड़ी उसकी जरूरत को उसने पूरा किया। पर इसके आगे ही लिखा है कि वहां पे एक बड़ी भीड़ थी और यीशु भीड़ को देख के तकलीफ में उठ पड़ा। यीशु ने भीड़ को देख के अफसोस किया। यीशु ने भीड़ को देख के ये कहा कि इनका चरवाहा कोई नहीं, बाप से मिन्नत करो कि वो फसल काटने के लिए मजदूर तैयार करें, क्योंकि फसल तो बहुत है, मजदूर कम है। यीशु मसीह ने जो लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल किया उस भीड़ के लिए, लिखा है कि उनका हाल बिल्कुल खस्ता था। खस्ता हाल लफ्ज वहां पे यीशु ने इस्तेमाल किया। और खस्ता हाल लफ्ज को अगर हम यूनानी जुबान में देखें तो इसका मतलब है जिस्म चमड़ी के बगैर, इसका मतलब है जिस्म स्किन के बगैर, कोई कवरिंग नहीं इन पे, कोई भी कवर करने वाली चीज इन पर नहीं मुकर्रर हुई। यीशु ने इल्तिजा की लोगों से कि बाप से दरख्वास्त करो कि वो मजदूर भेजे। क्या आप उसके खेत में काम करने के लिए तैयार है चर्च? क्या आप उसकी फसल काटने के लिए तैयार है चर्च? मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं चर्च। आज अगर आपके पास डीकन का, एल्डर का, मुबश्शिर का, पास्टर का होता है तो यीशु के पैशन और कंपैशन को अपनी जिंदगी में रखें। यीशु जैसा जज्बा अपनी खिदमत में रखें, यीशु जैसा पैशन अपनी खिदमत में रखें। खुदा आज आपकी खिदमत के एरियाज को हील करना चाहता है चर्च। खुदा आपकी खिदमत में शिफा को भेजना चाहता है चर्च। यीशु ने बोला बाप से इल्तिजा करो। आज आपका और मेरा फर्ज है कि जब हम रात को दुआ में बैठते हैं तो हम गुनाहगारों के लिए दुआ किया करें। हालेलुया। अगर हम 12 रसूलों पे गौर करें तो इन्होंने तारीख बदल डाली और पलूस को 13वां रसूल भी कंसिडर किया जाता है। और यह भी कहा जाता है, थियोलॉजियंस कहते हैं कि अगर एक और पलूस आ जाए तो पूरी दुनिया तब्दील हो जाएगी। जितनी पलूस रसूल ने खिदमत की, मुनादी की। रेनहार्ड बॉन्के का किस को पता है? रेनहार्ड बॉन्के, He was a passionate leader। वो मसीह में सो चुके हैं, 2019 में आए थे। बड़े पैशनेट लीडर थे। मसीह के कंपैशन और पैशन को वो अपनी जिंदगी का हिस्सा समझते और उस चीजों पर रखते थे। वो एक दफा अफ्रीका में गए और वहां पे जब उन्होंने मुनादी शुरू की तो कलाम सुना के वो बड़े रंजीदा से हो गए। और जिस शख्स ने वो क्रूसेड अरेंज करवाया उससे पास बुलाया और कहा कि यहाँ के नौजवान कहाँ हैं, यहाँ सारे बूढ़े क्यों बैठे हैं? उस शख्स ने कहा आए बॉन्के में आपको लेकर चलूं, यहाँ के नौजवान कहाँ पर है। जब वो रेनहार्ड बॉन्के को लेकर गया तो वो बिल्कुल एक डिस्को था। उसने कहा ये सारे नौजवान हैं। और बॉन्के जो है उसने उस शख्स को कहा मुझे इस डिस्को के ऑनर से बात करनी है। जब ऑनर से बात की तो पास्टर जी ने बोला मुझे 5 मिनट चाहिए, मुझे कुछ मिनट चाहिए ताकि मैं लोगों को कलाम सुना सकूं। उसके ऑनर ने बोला कोई नहीं मिलेंगे, अगर तू कलाम सुना देता तो मेरे डिस्को से केड़ा आएगा। खैर काफी उन्होंने उसकी इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की, नहीं माना डिस्को का ऑनर। जब रेनहार्ड बॉन्के मुड़कर वापस जाने लगे तो खुदा के पाक रूह ने रेनहार्ड बॉन्के से कहा इसको बोल
کہ کیا تیرے ڈسکو میں جو لوگ ناچ رہے ہیں ان کا مستقبل سیکیور ہے, کور ہے, سیف ہے, وہ بچ جائیں گے, ان کی زندگیاں کیا آباد ہو جائیں گی؟ جب مڑ کے رینہارڈ بونکے نے اسے یہ بولا تو اس آنر نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں 2 دن سے یہی بات سوچ رہا ہوں. خدا کے پاک روح نے رینہارڈ بونکے کے جانے سے پہلے آنر کی زندگی میں کام کرنا شروع کیا, اسے یہ خیالات دینا شروع کیے. اس نے کہا رینہارڈ بونکے میں تجھے کل 5 منٹ دوں گا, جو بولنا ہے بولنی. اب رینہارڈ بونکے گھر گئے, تیاری کی, اب سوچ رہے ہیں کہ خداوند یہ 40-50 منٹ کا کلام 30 منٹ کا کلام ہے, 5 منٹ میں کیسے سناؤں؟ اس نے تو مجھے صرف 5 منٹ دیے. خیر اگلے دن جب وہ کلام سنانے ڈسکو میں گئے, انہیں صرف 5 منٹ میں, اور ان 5 منٹ میں خدا کے روح نے انہیں ایسا لیڈ کیا کہ پہلے ایک گھٹنے پہ, دوسرا گھٹنے پہ, تیسرا گھٹنے پہ, چوتھا گھٹنے پہ. ہاللیلویا. اسی طرح خداوند آپ کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ اپنے پیشن کو خدمت میں نہ چھوڑ دو. اگر میرے جیسا شخص ہوتا شاید تو یہ کہتا چل ٹھیک ہے یار کی ہوتے نہ گل کرنی جا کے ایویں سیکیورٹی پوا کے مجھے کٹ نہ دے. ہاں, اور وہ پیشنیٹ تھا رینہارڈ بونکے, اسے موت کا ڈر نہیں تھا, اسے مار پڑنے کا ڈر نہیں تھا, اسے ان روحوں کا خیال تھا. کیا آج آپ اس طرح خداوند کے لیے روحیں بچاتے ہیں؟ اور کچھ عرصے کے بعد جب رینہارڈ بونکے دوبارہ اس جگہ پر آئے تو اس ڈسکو کی بلڈنگ کے اوپر ایک بڑی سی کراس لگی. اور جب اس بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہوئے تو ایک شخص بھاگتا ہوا آیا, کہتا اس دن جب آپ کا 5 منٹ کا سرمن میں نے سنا میری زندگی تبدیل ہو گئی, اور آج میں ڈرمسٹ ہوں. پھر ایک اور آیا, آج میں یہ خدمت کر رہا ہوں. پھر ایک اور آیا, آج میں یہ خدمت کر رہا ہوں. اور ان کا دل شکر گزاری سے بھر گیا. ان 5 منٹ میں خدا کی حضوری نے اس طور سے کام کیا کہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی. چرچ پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو وہ نہیں ہو گئی. ہاللیلویا. یہ 2023 میں جتنی پرانی چیزیں تھی وہ سب جاتی رہیں گی اور چرچ آپ نئے ہو جائے گی. اسی طرح ایک اور سٹوری, اس چیز نے مجھے بہت بار پیشنیٹ کیا مسیح کے لیے, گناہگاروں کے لیے. ایک شخص تھا اور اس کے ملک میں لوگ شراب بہت پیتے ہیں, اس کے علاقے میں بہت لوگ شراب پیتے تھے. وہ گھٹنوں کے بل دعا کیا کرتا, روز گھنٹوں گھنٹوں گزارتا کہ خدا میرے علاقے سے, میرے ملک سے شراب کے کاروبار کو ختم کر دے, اسے نیست کر دے. اور وہ گھٹنوں کے بل دعا کرتا. اس کے رشتہ دار دوست اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تیرے محلے چ لوگ نہیں شراب پیندے نے تو دعوے کرنا ہے کہ ایک دن پورے ملک چو شراب ختم ہو جائے گی, اندر تے بین لگ جائے گا. اور ویسا ہی ہوا. کچھ سال بعد حکومت نے پورے طور سے پورے ملک میں بین لگا دیا, خرید اور فروخت بند کر دی, بنانے والی کمپنیز پہ بین لگا دیا, لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈالنا شروع کیا جو شراب میں متوالا نظر آتا. اور ان کے رشتہ دار اور دوست اس کے پاس گئے کہ تو نے ایسا کیا کیا, پورے ملک میں صرف تو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ایک دن پورے ملک میں شراب بین ہو جائے گی. اس نے کہا میرے ساتھ. جب وہ اپنے گھر لے کر گیا تو اس کے ووڈن فلور میں, لکڑی کے فلور میں اتنے اس کے گھٹنوں کے نشان دھس چکے تھے. کہتا اس وجہ سے خدا نے بین لگوایا. ہاللیلویا. آج گھٹنوں کے بل لوگ نہیں آ رہے, آج گرم گرم آنسو پاک روح کی حضوری میں لوگ نہیں بہا رہے تاکہ فصل کاٹی جائے, تاکہ گناہگار بچ جائے. آج یہ عہد کر کے جائے کہ 2024 میں خدا میری خدمت کے ذریعہ بڑے بڑے کام لے. ہاللیلویا. اگر آج تیسرے پوائنٹ پہ ہم غور کریں, مالی شفا, یہ سب کو چاہیے. کس کس کو مالی شفا چاہیے؟ پیسہ آپ کو آپ کا روحانی معیار بتاتا ہے. ذرا غور کریں, میں نے کیا بولا؟ پیسہ آپ کو آپ کا روحانی معیار بتاتا ہے. پیسہ آپ کو آپ کی شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے. پورے مہینے کے بعد, آج پورا مہینہ ہو گیا, جا کے ذرا نوٹ کریے گا کہ آپ نے کتنے پیسے کہاں کہاں لگائے.
ذرا کال لے لیں. کتنے پیسے کہاں کہاں لگائے. آج گھر جا کے ذرا سوچئے گا, لکھ کے دیکھیے گا کہ آپ نے پورے مہینے میں کتنے پیسے کہاں کہاں لگائے. جہاں زیادہ پیسے لگائے ہوں گے آپ کا دل بھی وہی ہوگا. جہاں پیسے زیادہ لگائے ہوں گے آپ کا انٹرسٹ بھی وہی ہوگا, کیونکہ کلام کہتا ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دھیان دل لگا رہے گا. اگر آج آپ کا دل دھیان کھانوں پہ لگا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنی دفعہ آپ نے ریسٹورنٹ میں جا کے پیسوں کو لگایا. اگر آج آپ کا دھیان گیجٹس خریدنے پہ ہے, موبائل فونز, کیمراز اور دیگر چیزیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا دل کس طرف انٹرسٹڈ ہے. پر اگر آپ بادشاہی والے لوگ ہیں, بادشاہی کنگڈم مائنڈڈ والے لوگ ہیں, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کا دل جو ہے وہ خداوند کے گھر میں لگا ہے. آمین. کتنے لوگ اپنے 10ویں حصے وقت پر لاتے ہیں. ذکریہ کا ڈپارٹمنٹ ہے, پر خدا نے آج موقع دیتا ہے تاڑی مالی شفا دے بارے دسن کا. آمین. آج تو بتایا جائے گا. 10% کانسیپٹ جو ہے وہ یہودیوں سے آئے. یہودی کلچر کے مطابق بائبل میں لکھا ہے کہ اپنے 10ویں حصے ذخیرہ خانہ میں لاؤ. آمین. اگر ہم یہودیوں پہ غور کریں تو وہ 10 نہیں, وہ بہت سے یہودی 33% حصہ خداوند کے لیے نکالتے ہیں. اس لیے تو وہ سب قوموں میں بلیس ہے. ہم نیو ٹیسٹمنٹ کو نظر کے سامنے رکھتے ہیں. لے جی نئے اہدنامے چے کیڑا لکھے ہے کہ 10واں حصہ لے آؤ. میری بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا, سب میری طرف دیکھیں. نئے اہدنامے میں لکھا ہے اگر تیری راست بازی فقی اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوئی تو بادشاہی کا وارث نہ ہوگا. 10% فقی فریسی نکالتے تھے. کیا لکھا ہے کہ اگر تیری راست بازی فقی فریسیوں سے زیادہ نہ ہوئی ہے, نئے اہدنامے میں لکھا ہے, تو بادشاہی کا وارث نہ ہوگا. زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر فقی فریسی 10% نکالتے تھے تو 10% سے زیادہ نکال. اور اس سے ریٹرن میں خداوند آپ کو بلیس کرے گا. بولے خدا مجھے بلیس کرے گا. آپ کے سکلز, جس ٹیلنٹ پہ آپ کو تکبر یا غرور ہے, جس ہنر پہ آپ کو غرور ہے, وہ سب میرے باپ نے دیا اور ہم نے اس کے دیے ہوئے میں سے ہی اسے واپس دینا ہے. اگر ہم زبور 24 اس کی پہلی آیت پہ غور کریں تو لکھا ہے زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے. آمین. آپ جس ہنر پہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, یہ میرے خدا نے دیا. آپ جس ٹیلنٹ اور سکل پہ بڑا دعویٰ اور تکبر غرور کرتے ہیں, فخر رکھتے ہیں, یہ سب میرے خداوند نے آپ کو دیا ہے. زمین اور اس کی سب معموری, تیرا ٹیلنٹ, تیری تعلیم, تیرے سکل, یہ سب میرے خداوند کی طرف سے آتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے ہر اچھی بخشش نوروں کے باپ کی طرف سے آسمان سے اترتی ہے. تجھ میں تیرا کچھ نہیں. تجھے بنانے والا اس سے پہلے کہ تو ماں کے پیٹ میں کھلک ہوتا وہ تجھے جانتا تھا. اس نے تیرے لیے منصوبے رکھے تاکہ تو توبہ کرے, تاکہ تو رجوع لائے, تاکہ تو زندگی کے بہت سے حصوں میں شفا پائے. میرے ساتھ حوالہ نکالے ملاکی 3 باب اس کی 8ویں تا 12ویں آیات. ملاکی اس کا 3 باب اس کی 8ویں تا 20ویں آیات. اس میں لکھا ہے کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا. ڈائریکٹ جواب. خدا کہہ رہے ہیں کہ کی کوئی آدمی منو ٹھگ سکتا ہے؟ خدا کہہ رہے ہیں لوگ منو ٹھگ دیں. بے یکی اور تمام قوموں نے مجھے ٹھگا. پوری بے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو, اور اسی سے میرا امتحان کرو. امتحان انگلش میں اگر ہم پڑھے تو لکھا ہے ٹیسٹ. چکھ کے دیکھ لے, اسے پیسہ دے گا. چکھ کے دیکھ لے کہ وہ کتنا مہربان ہے. بس تم سب ملاؤن ہوئے. ملاؤن بڑا سخت لفظ ہے, لانتی ہوئے. سوری ٹو سے بائبل یہ فرمائی ہے جو لوگ دے یقین نہیں دیتے.
खुदावंद पता उन्हें क्या कह रहे हैं, तुम मनाओ, तुम लानती हो। कलाम ये बता रहा है, बड़ी सख्त बात है। आज जिंदगियों पे गौर करो, बस तुम सख्त मनाओ, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दायरे की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो कि रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहेगी। आमीन। जब आप खुदा को ठगे बगैर अपनी आमदनी का, अपने बिजनेस का, मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था तो मैं अपनी पॉकेट मनी का 10वां हिस्सा भी खुदावंद के घर में देता था। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना देते हैं, ये फर्क पड़ता है कि आप कितने दिल से देते हैं। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था तो मैं 10 रुपए किड्स चर्च में बोलता था, मुझे शर्म नहीं आती थी। मैं 20 रुपए वॉलंटियर मिनिस्ट्री में बो देता था, कोई चीज आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास जब होता ही 100-200 था, मैं उसमें भी 10 रुपए वॉलंटियर, 10 किड्स, वहां पे नाम और पैसे लिखे होते थे। 10 रुपए बोलना सा 5 रुपए का चर्च वाले मेरे पेपर दे दे से, जिसमें मैं अपना सुनहरे लफ्जों में नाम लिख के नीचे 10 रुपए लिख के डाल देता था। वहां पर लिखना होता था ताकि वो नोट कर सके कितने किस मिनिस्ट्री के लिए कितने किसने दिए। मुझे शर्म नहीं आती थी, क्योंकि मेरा ध्यान पैसों की क्वांटिटी पे नहीं, अपने दिल की क्वालिटी पे था। मेरा ध्यान अपने दिल पे था कि मैं खुदावंद के हुजूर बहु आज हजारों लाखों हाथ से गुजरता है चर्च के कामों के लिए। खुदा ने उस 10-20 की वफादारी देखी। आज आप खुदावंद के हुजूर जब लेकर आते हैं उस 2 दमड़ियों वाली की तरह, तो खुदावंद आपके दिल पे गौर करता है, आपके रुपए पैसे की वैल्यू पे, क्वांटिटी पे कि कितना बोया, इस पे गौर नहीं करता। पर बशर्त यह कि वो 10वां हिस्सा होना चाहिए। आमीन। कितने लोगों को आज के कलाम की समझ आ रही है चर्च? आज का कलाम आपको माली शिफा भी देगा। बोले, आज का कलाम मुझे माली शिफा देगा। और 11वीं आयत या 12वीं आयत में लिखा है कि वो टिड्डी को हुक्म देगा ताकि तेरी फसल को खराब ना करे। टिड्डी नजर आती फसल से नहीं, वो छोटे छोटे नुकसान से भी तुझे बचा लेगा जब तू 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर लेकर आए। मेरी दुआ है खुदावंद आज आपको माली तौर पे शिफा दे। आज चौथी और आखिरी शिफा, खानदानी शिफा, जिसे हम सबको अपनी दुआओं में रखना लाजमी है। हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारी बहनें, ये सब खुदावंद से दूर है। मेरे अपने भाई खुदावंद के करीब नहीं है। आपके मुमकिन आपके बच्चे खुदा के करीब ना हो, मुमकिन आपके रिश्तेदार खुदा के करीब ना हो। क्या आप चाहते हैं कि आपका बाप या आपकी माँ या आपका भाई या आपकी बहन या आपकी बीवी या आपका शौहर दोज़ख में डाल दिया जाए? कोई भी नहीं, कोई चाहता ही नहीं है। तो फिर आप उनके लिए दुआ क्यों नहीं करते? चर्च, बी सीरियस हो जाए अपने खानदान की नजात के लिए। तेरे वसीला से तेरा खानदान नजात पाएगा, खुदा का कलाम कहता है। रास्तवास की दुआ में असर है, खुदा का कलाम कहता है। मेरे साथ हवाला निकाले नोआ, उसका 2 बाब, उसकी 19वीं आयत। नोआ उसका 2 बाब, उसकी 19वीं आयत। मेरे साथ सब हवाला निकाले। नोआ उसका 2 बाब, उसकी 19वीं आयत। इसमें कुछ यूं लिखा है, ध्यान से सुनिएगा जो लोग लेट हैं। उठ, रात को पहरों के शुरू में फरियाद कर, खुदावंद के हुजूर अपना दिल पानी की मानद उंडेल दे। अपने बच्चों की जिंदगी के लिए जो सब कूचों में भूख से बेहोश पड़े हैं, उसके हुजूर में 10 दुआ बुलंद कर। आमीन। रात के पहरों में उठ जाए, उनकी नजात आपको सोने ना दे, खुदा ये चाहता है। आज वो रूहानी एतबार से मुर्दाए, खुदा चाहता है कि आप अपने खानदान में फसल काटें। मुमकिन है आपका बाप मसीह की तालीम पे चलता ना हो, वाकिफ ना हो। मुमकिन है आपकी माँ मसीह की तालीम पे चलती ना हो, वाकिफ ना हो। मुमकिन है आपके भाई बहन मसीह के पीछे चलते ना हो।
खुदा का कलाम कह रहा है उठ और दुआ कर रात के पहरों में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने खानदान के लिए। और मेरा ईमान है तू बचा, तेरा खानदान भी बचा लिया जाएगा। हालेलुया। आज के कलाम से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत।